یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ یہاں پر بات کر دی گئی عیسائیوں کی، نصارہ کی۔ غلط عقیدہ غلط عمل کو جنم دیتا ہے، غلط عقیدہ بدعات کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے غلط عقیدہ رکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، اس لیے ان کے پورے مذہب کی بیس فاؤنڈیشن ہی ڈسٹربڈ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، کائنات کو چلانے کے لیے خداؤں کا کوئی پینل نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ عقیدے کی زندگی کے اندر بہت اہم ویلیو ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اپنا عقیدہ ہم سب درست رکھیں، اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھیں، انبیاء کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھیں، اور میں اور آپ اس چیز کے ساتھ علم حاصل کریں کہ جو چیز میرے اور آپ کے عمل کو بدل دے۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، یعنی ہر شان کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تم جس چیز کی تعریف کرتے ہو اصل میں اللہ کی تعریف کرتے ہو۔ جب کسی چیز کو خوبصورت دیکھو اللہ کی تعریف کرو۔ اسی لیے مسلمان کو سکھایا گیا کہ جہاں کوئی خوبصورت نیچر کا کرشمہ دیکھیں، نیاگرا فال دیکھیں تو کیا واو یہ کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ پہلے سبحان اللہ کہہ دیں، بچوں کو بھی کہہ دیں، پہلے سبحان اللہ کہہ دو، بعد میں کہہ دینا واو، شوق پورا کر لو اپنا۔ لیکن اللہ کا بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی کرشمے ہیں وہ سب اللہ کی شان کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کیا اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا اپنے گناہوں کے بارے میں کانشیس ہوگا، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ اتنا ریلیکس ہو جائے گا۔ اس لیے یہ کہا کرتے تھے یہود اور نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے کہ گناہوں میں انوالو تھے، اللہ سے دور تھے۔ یہودی علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، نصارہ عمل کی خواہش رکھتے تھے، عمل کرتے تھے بغیر علم کے، تو دونوں ہی بھٹکے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ مسلمانوں کا بھی تو یہی حال ہے، ہم پر بھی تو یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ ہم مسلمان کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو پھر آج امت دنیا میں ہر جگہ پٹ کیوں رہی ہے؟ اس کا برا کیوں حال ہے؟ ہر جگہ سے اس کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ افغانستان دیکھ لیں، آپ بلوچستان اپنا دیکھ لیں، آپ اپنا فاٹا دیکھ لیں، آپ عراق دیکھ لیں، آپ دیکھیں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے۔ G8 کے اندر مسلمانوں کا نام کون لیتا ہے؟ کیا ویلیو ہے مسلمانوں کی؟ دنیا کی ٹھوکروں کے اندر ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، محمد کی امت ہے۔ سوچیں تو، خالی محمد کی امت بن جانے سے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے فائدے نہیں مل جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی۔ دعا کریں، اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ مجھے توفیق دے ان کاموں سے محبت کرنے کی جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور تو ان سے راضی ہو جا۔ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ان بنی اسرائیلیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور کسی بنی اسرائیلی کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ آج بھی ان کی روایات کے اندر، ان کی تورات کے اندر یہ روایات لکھی ہوئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر کسی بنی اسرائیلیوں کو جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ ان کے جھوٹے عقیدے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے جو دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ روایات میں آتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس سے ڈبل فاصلہ تھا۔ روایات میں آتا ہے 1300 سال کا ڈیفرنس تھا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 600 سال کا فصل تھا۔ لیکن یہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں تھے، دونوں رسول تھے نا،
موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، شریعت دیے گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، ان کو شریعت کی حکمت دی گئی تھی. رسول ان کے درمیان میں کوئی نہیں آیا، انبیاء آتے رہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، مختلف انبیاء ضرور آتے رہے، انبیاء کا تار نہیں ٹوٹا. یاد کرو بنی اسرائیلوں کو پھر ذکر آ رہا ہے. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی وجہ سے شریعت عطا کی تھی. نبوت جو رسول پہ آئی، اس نے شریعت آئی اور اس شریعت کی وجہ سے ان کو منصب ملا. دنیا میں ان کو دنیا کی لیڈرشپ کا ان کو منصب دیا گیا تھا. جو کام اللہ تعالیٰ نے آج مسلمان امت پر ڈالا ہے وہی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی. بنی اسرائیلیوں کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیلی جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص چیز جو دی، جو تم کو دیا وہ دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت ذہین قوم تھی. جیوز جو تھے وہ بہت ذہین قوم تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں تعداد میں بہت کم ہیں لیکن ساری دنیا پر آپ کو چھائے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کی پلاننگ کرنے کی ہمت دی ہوئی ہے، کوالٹی دی ہوئی ہے، دور کی پلاننگ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ اگر تم چاہتے تو اپنی عقل کو استعمال کر کے اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اس لیے کہ یہ غلام قوم تھی. اور قوم ایک دفعہ غلامی کا شکار ہو جائے، مینٹل سلیوری کا شکار ہو جائے تو پھر وہ اپنا فائدہ کم ہی کر سکتی ہے. اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. کس کی بات ہے؟ فلسطین کی، پیلسٹائن کی، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے. وہ ماننے والے تھے بنی اسرائیلی تو سراپا احتجاج تھے، کویسچن مارک بنے ہوئے تھے، مستقل موسیٰ علیہ السلام کو بیک آنسر کرتے رہتے تھے. انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ جانے کو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا تھا وہاں قوم امالکہ رہتی تھی، اور قوم امالکہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ تھے، کافی اونچے لمبے صحت مند لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ان کا سلوگن تھا نا، سمعنا و عصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. معجزوں کی عادت تھی. ان کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اپنے رب سے دعا کریں گے. قالوا ادعوا لنا ربک، اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کریں گے، معجزہ ہوگا اور یہ قوم امالکہ وہاں سے نکل جائے گی، پھر ہم جائیں گے. ان کو جہاد کی عادت نہیں تھی، نفس کی خواہشات کو مارنے کی عادت نہیں تھی، صبر اور ہمت کی عادت نہیں تھی، قربانی دینے کی عادت نہیں تھی. ان ڈرانے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے قال رجلان من الذین یخافون، انہی لوگوں میں دو لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. کیا نعمت تھی؟ انعم اللہ من الذین یخافون، جن کو اللہ نے اپنا خوف عطا کیا تھا. اس کا مطلب ہے جس کو اللہ کا خوف مل جائے اس کو اللہ کی نعمت مل گئی. انعم اللہ علیہما، ان دونوں کے اوپر اللہ نے یہ انعام کیا تھا. تو تقوی جس کی ڈیفینیشن کے اندر ایک اینگل یہ آتا ہے التقوی هو الخوف من الجلیل، اللہ کے خوف سے، اللہ کے جلال سے ڈر کر تقوی اختیار کرنا، یہ انسان کو ایمان کے اوپر جما دیتا ہے. ان دو لوگوں کے لیے بھی یہی بات آئی کہ ان میں کیا اللہ نے انعام کیا تھا؟ اللہ نے ان کو اپنا خوف دیا تھا. انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. مطلب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دو، سٹارٹ تو کرو، آغاز تو کرو، دیکھنا پھر تمہیں کیسی اپرچونٹیز ملیں گی. آپ بھی اپنے دل میں آج ارادہ کر لیں کہ رمضان مکمل ہو جائے گا، میں یہاں قرآن سن لوں گی، میں آغاز تو کروں، میں انشاءاللہ شوال کے مہینے سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی اپرچونٹی لے کر آؤں گی کہ میں قرآن کے سامنے بیٹھوں، چاہے مہینے میں ایک دفعہ، چاہے 15 دن میں ایک دفعہ، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ، جو آپ کے لیے آسانی ہو. دعا تو کریں، آغاز تو کریں، اللہ اپرچونٹیز لے کر آئے گا آپ کے حالات کے مطابق، آپ کے گھر کی ڈسٹنس کے مطابق، آپ کے سرکمسٹانسز کے مطابق اللہ آپ کو اپرچونٹی دے دے گا. اللہ پر بھروسہ رکھو. اگر تم مومن ہو ذرا ہاتھ پاؤں تو ہلاؤ. ہاتھ پاؤں ہلانا آپ کا اور میرا کام، ارادہ کرنا آپ کا اور میرا کام، اپرچونٹیز کھولنا اللہ کا کام. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا اے موسیٰ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
ڈر رہے تھے نا، سینکڑوں سال انہوں نے غلامی کی تھی، تو غلامی کی وجہ سے یہ جو تھے اب ڈر رہے تھے. کس سے ڈر رہے تھے؟ ان لوگوں سے ڈر رہے تھے. اگر اللہ سے ڈرتے تو کسی سے نہ ڈرتے، لیکن کیونکہ انسانوں سے ڈر رہے تھے اپنے ہی جیسے، تو جو انسانوں سے ڈرتا ہے وہ پھر سبوں سے ڈرتا ہے. کاہل تھے. کیا کہا اس نے؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو. ہاں ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ملا جو ہیں مسجد کے، امام جو ہیں، وہ درس دینے والی جو ہیں، وہ قرآن پڑھانے والی جو ہیں، وہ جو الہدا والے ہیں، وہ جو جماعت والے ہیں، وہ جو تنظیم والے ہیں، وہ کریں نا اپنا کام، وہ نبھائیں نا ذمہ داری دین کو نافذ کرنے کی. ہاں ہنا قائدون، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے. بالکل ہم پر فٹ آتی ہیں یہ آیت. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. یہ بالکل وہ انداز ہے آج مسلمانوں کا کہ ہم مسلمان جو ہیں آج ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج مسلمان اپنے آپ کو سود سے کیوں نہیں بچاتے؟ اس لیے کہ دنیا میں سود کا سسٹم رائج ہے. آج مسلمان جو ہیں دھوکے اور کرپشن سے دور کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اس لیے کہ رشوت، دھوکہ اور کرپشن معاشرے کا حصہ ہے. آج مسلمان عورتیں حجاب کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس لیے کہ جو معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہے وہ حجاب نہیں کرتی ہے. آج مسلمان مرد داڑھی کیوں نہیں رکھتے سنت کی وجہ سے؟ اس لیے کہ داڑھی رکھنے والے کو ملا کہہ دیا جاتا ہے، اس کی ملا بیشنگ کی جاتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں. جب آدھی سے زیادہ دنیا اسلام قبول کر لے گی، جب سب عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر میں بھی عمل کر لوں گی. ابھی تو ہا ہنا قائدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ابھی ہم کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں بٹھا دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک یہ اسی علاقے میں رہے. پھر 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل جو تھی وہ پروان چڑھائی، جنہوں نے آزاد فضا میں سانس لی، کیونکہ یہ لوگ تو فرعون سے بچ کر، فرعون کی قوم سے بچ کر صحرائے سینا میں آئے تھے. تو یہ تو غلام قوم تھی. اب جو ان کے بچے ہوئے 40 سال تک، وہ جب تک جوان ہوئے تو انہوں نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی، اور پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تبدیلی لا کر ایک اور موقع بنی اسرائیلیوں کو دکھایا. اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ یہاں پر آ رہا ہے. ایک بات کلیئر کر لیں، روایات میں یہ بات آتی ہے بعض جگہ پر کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ کسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا. ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا کس لیے ہوا تھا. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. دوسرے کا نام کیا تھا؟ قابیل. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. کیوں اس نے کہا مار ڈالوں گا؟ جیلسی کی وجہ سے، جیلس ہو گیا تھا. اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس نے آگے سے جواب میں یہ نہیں کہا تم تو ہو ہی ایسے، تمہارا تو شروع سے کام ہی یہی ہے، بس میں امی کو جا کے ابھی شکایت کر کے آتا ہوں، میں ابھی جا کے ابا کو بتا کے آتا ہوں. نہیں، سمپل جواب، میچورٹی والا جواب، حلم والا جواب. اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے تم دونوں، ہم دونوں میں سے جس نے قربانی کی ہے کس کی نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیہ، اللہ اعمال کو جج کر لیتا ہے نیتوں کی بیسس کے اوپر. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. ہمارے آج کل کے بچے ایسے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے، مگر ایک جواب دے گا تو دوسرا 4 جواب دیے بغیر رہ کیسے سکے گا. اس نے کہا نہیں، متقی تھا نا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا. اس نے کہا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اب بھائی کو سمجھانا چاہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. حدیث میں آتا ہے کہ قاتل اپنے گناہ اور جس کو قتل کرتا ہے اس کے گناہ کے بوجھ کے ساتھ لایا جائے گا، دونوں کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ. یعنی جس کو اس نے مارا، مظلوم کے گناہ بھی اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. جو اللہ کو امام نہیں بناتا وہ اصل میں جانوروں کو امام بناتا ہے. کیسے؟ دیکھیں ذرا. اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا. متقی نہیں تھا نا، غصہ زیادہ تھا،
فرسٹریشن زیادہ تھی. جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو غصے میں بھائی کو مرڈر کر دیا. اللہ کی بات تو مانتا نہیں تھا. تو جو انسان دنیا میں اللہ کو اپنا امام نہیں بناتا، پھر وہ جانوروں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ کار ڈھونڈتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. کس پر نادم ہوا؟ کیا ریگریٹ ہوا؟ کہ میں نے قتل کر دیا. اس پر ریگریٹ نہیں ہوا کہ میں نے قتل کر دیا. ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں نے جرم کیا اور میں جرم کو چھپا نہیں سکا. یہ ہے اللہ سے دوری کی علامت کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر ندامت بھی نہ ہو. ہاں، ڈر یہ لگے کہ کہیں سکینڈل نہ بن جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. جو اللہ کو امام نہیں بناتا اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو یہ انسان جو تھا قابیل، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر نہیں پچھتایا، بلکہ کس پر پچھتایا؟ کہ اپنے جرم کے ظاہر ہونے کو یہ چھپا نہیں سکا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا. کیا فرمان لکھ دیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کو زندگی بخشی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یہاں بتا دیا گیا احترام جان کی بات، یہ واضح کر دی گئی. احترام جان، انسان کی جان کی حفاظت کی جائے گی. ڈاکٹرز کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نوبل پروفیشن میں رکھا ہے کہ وہ زندگی بچانے والے ہوتے ہیں. اللہ کے بعد اللہ کے بندوں کو زندگی دینے والے ہوتے ہیں. یہ نوبل پروفیشن ہے. جو بچے اس پروفیشن میں جانا چاہیں ان کو بھی اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کر اس پروفیشن میں جانا چاہیے. لیکن اگر صرف منی میکنگ مشین بننے کے لیے اس پروفیشن میں جایا جاتا ہے تو پھر یوتھنیسیا بھی کرایا جاتا ہے، مرسی کلنگ بھی ہوتی ہے، اسسٹڈ سوسائڈز بھی ہوتی ہیں، اور ابارشنز بھی ہوتے ہیں، اور ٹرمینیشنز بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا احترام جان کی ویلیو کو کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. ہم سوچیں اچھا ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم تو مرسی کلنگ نہیں کرتے، ہم تو یوتھنیسیا نہیں کرتے، ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم تو مثال کے طور پر کسی کی ٹرمینیشن نہیں کرتے. ہم سب عورتیں ہیں. آپ دیکھیں یوزلی ہمیں کسی کی جان بچانے کا موقع کم ہی ملتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے کہا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچا لی، اور جس نے کسی ایک کا قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. آپ سی سائڈ پر گئی ہوں، آپ ہٹ پر گئی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ بہت بڑی ویو آئی جس کی وجہ سے 2-4 بچے جو ہیں وہ پانی کی ویو کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ بیسٹ سوئمر بھی ہوں تو بھی آپ کے گھر والے آپ کو کود کر ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آگے جانے دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں آگے نہیں جانا. تو آپ کو اور مجھے کب موقع ملتا ہے کسی کی جان بچانے کا؟ آپ اور میں جب ماں بنتے ہیں، اور اگر آپ کی اور میری پریگننسی ہوتی ہے اور آپ کی اور میری پریگننسی ان پلانڈ پریگننسی ہوتی ہے، آپ بچہ نہیں چاہ رہے تھے، اللہ نے آپ کو بچہ دے دیا، تو اس وقت عورتیں کیا کہتی ہیں جا کے ڈاکٹر سے؟ یہ ان پلانڈ پریگننسی ہے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، پلیز اس کو ابورٹ کر دیں، پلیز ٹرمینیشن کر دیں اس کی. کیا وہ قتل نہیں ہوتا؟ کیا وہ ایک اللہ کے بندے کی جان لینا نہیں ہوتا؟ جان تو اس بندے میں پہلے دن سے ہوتی ہے، روح آتی ہے 120ویں دن کے اوپر. دس از اے میٹر آف لائف، ناٹ دا میٹر آف روح. روح کی تو بات ہی نہیں ہے اس وقت. روح کو تو سائنس آج تک پروف ہی نہیں کر سکی. وہ کیا چیز ہے جو روح ہے، اس کو تو سائنس آج تک مٹیریلسٹیکلی پروف ہی نہیں کر سکی. جان کی بات ہے. اور جان کس وقت آتی ہے؟ جس وقت مرد کا اور عورت کا اووم اور سپرم ملتا ہے، اسی لمحے جب اللہ کے حکم سے فرٹیلائزیشن ہو کر زائگوٹ بنتا ہے تو جو پہلا سیل بنتا ہے ڈی این اے کا وہ لائف اینٹی ہوتی ہے، زندہ سیل ہوتا ہے. کسی انسان کی سیکس ڈیٹیکشن بھی اس پہلے ڈی این اے سیل سے ہو سکتی ہے. ایک زمانے میں تو جو بچے کی سیکس معلوم کی جاتی تھی وہ معلوم کی جاتی تھی تقریباً 2 مہینے میں، 3 مہینے میں. اب تو فیٹوسکوپ نے یہ آپ کو فیسلٹی دے دی کہ آپ اپنے کنسیو کرنے کے چند ہی دن کے بعد جو ہے بڑے آرام سے بچے کی سیکس بتا سکتے ہیں. یہ ڈی این اے ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گا. اللہ نے احترام جان کی بات کی ہے. یہ اینٹی ہے. ڈی این اے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی.
کہ وہ انسان مرد ہوگا کہ عورت ہوگی. آج کہیں پر سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے اور سوسائڈ بامبر جو ہے جس کے جسم کے پورے پرخچے اڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ وہ مرد کس عمر کا تھا, کون تھا, بچہ تھا, بوڑھا تھا, جوان تھا, کس طرح کا تھا رنگ صورت میں. تو کیا کرتے ہیں, اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے ناخن کو لے کر, اس کے بال کو لے کر, اس کے سکن کے کسی پورشن کو لے کر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. اس وقت وہ ڈی این اے ٹیسٹ ایک انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا باعث بن رہا ہوتا ہے. اور جو ڈی این اے ماں کے ووم میں پہلا ڈی این اے بنتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد, وہ ایک انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا مارک نہیں بن رہا ہوتا. زندگی موجود ہوتی ہے. عورت کے کنسیو ہونے کے ٹھیک 18 ڈیز کے بعد بچے میں ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے. اگر عورت کو محسوس نہیں ہوتی تو وہ الگ بات ہے. ہارٹ بیٹ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی ایک اور علامت. ابارٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نہ کسی قاتل کی کسی کلمے سے مدد کریں اور نہ کبھی اس چیز کے اندر خود انڈلج ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے یا عیسیٰ من رحمت اللہ, وہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا جس نے قاتل کی مدد کسی ایک کلمے سے بھی کی. مثال کے طور پر آپ کی میڈ آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا باجی میرے آلریڈی 5 بچے ہیں, میں نے دوبارہ کنسیو کر لیا ہے, میں اپنا 6واں بچہ ابارٹ کرا دوں. آپ نے کہا کرا دو. آپ نے قاتل کی مدد ایک جملے سے کر دی, اور اللہ نے ایسے ہی مدد کرنے والے کے لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یا عیسیٰ من رحمت اللہ, یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احترام جان کی توفیق عطا فرمائے. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پیدر پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے, پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں, ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ, تمہیں معلوم ہونا چاہیے. کیا معلوم ہونا چاہیے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وسیلہ, نیئرنیس, قرب اختیار کرنے کی بات آ گئی کہ تمہیں آگے نہیں ابھی آگے آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ تم اگر چاہو تو اپنے لیے معاملات کو آسان کر سکتے ہو اور تم اگر چاہو تو اپنے معاملات کو اپنے لیے مشکل کر سکتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں بازیابی کا طریقہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو, شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. یہاں ذکر آ گیا وسیلے کا, اللہ کا قرب کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے, اللہ کی نیئرنیس کو کیسے اٹین کیا جا سکتا ہے. اللہ کا قرب اختیار کرنے کے لیے اللہ کو اللہ کے ناموں سے ہی پکارا جائے. ایک تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. دوسرا حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے, وسیلہ بنانے کے لیے انسان اپنے ہی نیک اعمال کا حوالہ بھی دے سکتا ہے. تیسرا, اپنے مومن بھائی سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. ان چیزوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن آپ اپنے کس مومن بھائی سے کہیں گے کہ آپ میرے لیے دعا کریں جو ہڈیوں کا پنجر بن چکے ہیں یا جو زندہ زمین کے سر پر موجود ہیں؟ جو زندہ ہیں, جو موجود ہیں, ان سے کہا جا سکتا ہے. خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور وہ چاہیں اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں, تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اب آگے سزا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو غلط طریقے سے کام کریں ان کے لیے کیا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. بس یہ آیا. جیسے آپ نے عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کے بارے میں کیا حکم ہے, اور وہاں قرآن کا حکم تھا کہ ان کے قریب بھی مت جانا. اسے کس نے ایکسپلین کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب عورتوں کے نشوز کی بات آئی کہ عورتیں اگر سرکشی پر آمادہ ہو جائیں تو 3 سٹیپ بتائے گئے تھے کہ یہ کام کرو. پہلے ان کو سمجھاؤ, ان کی کاؤنسلنگ کرو, پھر بیڈ روم اپنا الگ کر لو, پھر اگر وہ نہ مانے تو کیا کرو, شاک ٹریٹمنٹ, وَاضْرِبُوهُنَّ, ان کو ضرب لگاؤ.
کون بتائے گا کتنی ضرب لگانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آیا کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. کون بتائے گا کہاں سے ہاتھ کٹیں گے؟ حدیث بتائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کہاں سے ہاتھ کٹے گا. یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جہاں تک ہاتھ کاٹنے کی بات ہے تو یہ معمولی کھانے پینے کی چیزوں کی چوری پر ہاتھ کاٹنا نہیں آتا. یہ ایک سرٹن کرائیٹیریا ہے جس کے اوپر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب کافی حد تک لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کی جا رہی ہوں، ان کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف دی جا رہی ہوں. آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر یہ قانون نافذ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. آپ حج عمرہ کرنے جاتی ہیں، آپ کو کتنے ٹوٹے ہاتھوں والے نظر آئے؟ کوئی نظر آیا؟ شاید ہی آپ کو کوئی نظر آئے. کوئی نظر نہیں آیا. جہاں شریعت نافذ ہو جاتی ہے وہاں ایسی سزائیں ان قوانین کی حفاظت کرتی ہیں. ہم قوانین پڑھ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو اب چوری پر ہاتھ کٹ جائے گا، ایک کا کٹے گا تو 1000 کو عبرت آئے گی، ایک کو سزا ملے گی تو 2000 اپنا عمل درست کر لیں گے. ایک جو ہے وہ اپنا ہاتھ کٹوا کر اپنا نقصان کرے گا، اس کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے گی، آخرت میں ہو سکتا ہے اپنی توبہ کرنے کے بعد وہ سرخرو ہو جائے. لیکن جہاں شریعت نافذ ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی شریعت کے احسانات کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے کرشمے دیکھ لیتے ہیں، اس کا فائدہ، اس کا ایفیکٹ، اس کے فروٹس دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو نافذ کرو. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، جب بھی اسلام کے خلاف، اسلام کی سزاؤں کے خلاف انگلی اٹھائی جائے، فنگر پوائنٹنگ کی جائے، تو بتا دیں کہ سزائیں آتی ہیں سسٹم کی حفاظت کرنے کے لیے. سزائیں بنائی جاتی ہیں سسٹم کی حفاظت کرنے کے لیے تاکہ قوانین کی حفاظت ہو سکے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی منافق. اسکیم کے تحت آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو کچھ کا کچھ بنا کر بتاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کو موقع مل جائے باہر جا کر اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے. اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل اور متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو. سیلف انٹرپریٹیشنز. تمہیں سمجھ آتا ہے اللہ کا قانون تو عمل کرو، نہیں سمجھ آتا تو کہو میرا تو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ایسے اپلائی کرے گا، مجھے تو لگتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ایسے ہوگی. اپنے فیصلوں کی بنیاد پر شریعت کو موڑ توڑ دیتے ہیں. جسے اللہ نے ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. کیا حال ہوگا ان کا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. سمعون للکذب اکلون للسحت. جھوٹ کا چسکا اسکالرز کہتے ہیں جس کو لگ جائے اس کو قرآن مزیدار نہیں لگتا. جس کو موویز دیکھ کر رونا آئے، ڈرامے دیکھ کر رونا آئے، اس کو قرآن کی آیات سن کر رونا نہیں آتا. جھوٹ کا چسکا، فینٹیسیز کا چسکا. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. انکار کر دو جو تمہارے لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور تمہیں یہ کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس بات سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. خیبر کے علاقے میں یہودی قبیلے میں ایک عورت اور مرد کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، حالانکہ دونوں شادی شدہ تھے.
انہوں نے سزا سے بچنے کے لیے یہ سوچا کہ ہم اپنی تورات کے حکم کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، شاید ہم بچ جائیں. اس لیے کہ ان کے ہاں یہی طریقہ کار رہا تھا کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سزاؤں کے معیار الگ ہوتے تھے، اور جو کم طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سزاؤں کے معیار الگ ہوتے تھے. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس سزا کا اس گناہ کا کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رجم کی سزا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنٹینیو کیا اور انہوں نے کہا کہ یہی سزا تم دونوں کو دی جائے گی. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اپنی کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اسی طرح ربانی علماء اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. احبار قانونی تعلیمات دینے والے لوگ جیسے مفتی وغیرہ ہوتے ہیں جو فقہی مسائل بتاتے ہیں. قاضی ان کا ذکر ہے. ان لوگوں کا جو قول تھا کہ ان کا کہنا تھا ربانی اور احبار گواہی دیتے تھے کہ کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ ہم صحیح بتائیں گے، لیکن یہ اپنی خواہشات کے مطابق ان احکامات کو موڑ توڑ کر بتایا کرتے تھے. تو احبار ہو گئے فقہی مسائل بتانے والے، اور ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانی وہ جو تزکیہ کریں، جو اخلاقی تعلیمات دیں. دونوں کا ذکر آ گیا. اور وہ اس بات پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشونی. ہم کہتے ہیں بچوں کو ڈراؤ نہیں، اللہ سے ڈراؤ گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن میں اب تک، آپ ابھی صرف چھٹے پارے پر پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب تک کتنی مرتبہ کہہ دیا فلا تخشوہم واخشونی. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تو